نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ہمارے لیے ہدایت کا عظیم خزانہ بنایا۔ یوں تو اسلام سارے کا سارا قربانیوں کا ہی دین ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہ شہادت گاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جو عبادت ہے، بندگی، اس کا تصور ہمارے ہاں چونکہ درست نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار یہ بندگی ہے۔ یہ بندگی کی کچھ صورتیں ہیں۔ یعنی اسلام نے جو بندگی کا تصور پیش کیا ہے وہ غلامی ہے۔ یعنی ہم اگر ایک لفظ سے اس تصور کو واضح کر سکتے ہیں تو وہ غلامی ہے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ موٹی سی بات، غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے آقا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اپنے آقا کی مرضی پر چلتا ہے، اپنے آقا کی رضا چاہتا ہے، آقا کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کی ناراضی میں ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آقا چاہتا ہے غلام ویسے ہی کرتا ہے، تو تب وہ غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ اب ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بندگی کا حکم دیا تو یہ تین طرح کی بندگی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تین طرح سے کرتے ہیں۔ ایک اپنے قول کے ذریعے جسے ہم کہیں گے قول عبادات، ایک اپنے فعل کے ذریعے، کام کے ذریعے جسے ہم فعلی عبادات یا عملی عبادات کہیں، اور ایک جو تیسری قسم ہے وہ ہے مالی عبادات، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے۔ قول کے ذریعے سے ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک یہ بندگی نہیں ہے۔ قول میں انسان کی گفتگو شامل ہے۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اگر ہم کسی کے حق میں بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اگر ہم کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اپنی بات کے ذریعے، اپنے قول، اپنی زبان سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک وسیع تصور ہے بندگی کا۔ پھر اسی طرح فعل کے ذریعے یعنی اپنے کام کے ذریعے، اس میں کچھ فرض عبادات ہیں جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے،
جو صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو یہ اپنے ہم فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم عملی زندگی میں اگر کسی کا عملی طور پر ساتھ دیتے ہیں اپنے جسم اور اپنے جان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، یعنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ بھی فعلی عبادات ہیں۔ اور اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، غلط لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جو کہ فعلی نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح مالی جو عبادات ہیں، اس میں کچھ عبادات تو فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ جو صاحب نصاب پر واجب ہے یا فرض ہے، اور اسی طرح صدقات واجبہ میں نظر آ جاتی ہے، جو نظر ہم مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو اس طرح کی، یا عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ، اور جو چاہی زمین ہے، یعنی جس کو کنویں یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، اس پر 20واں حصہ۔ تو یہ صدقات ہیں اور یہ مالی عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ جو مالی عبادات ہیں، ان میں ایک عبادت قربانی ہے، جو ہم جانور قربان کر کے اللہ کی راہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ تصور واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طرح کی بندگی کے طریقے سکھائے اور عطا کیے: قولی، فعلی اور مالی عبادات۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھیں تو اس میں حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے کہ ان میں سے ان دونوں نے قربانی کی نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک کی نظر قبول ہو گئی، اور اس وقت قبولیت یہ تھی کہ جس کی نظر کو یا قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا، اس کی قربانی کو آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی، وہ اسے کھا جاتی۔ بس حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ یہ قصہ ہے جو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسانی تاریخ میں ہر دور میں قربانیوں کا رواج رہا، اور ہر مذہب، ہر ملت اور ہر دین اور ہر فلسفہ زندگی کے ماننے والوں میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ اب ہندوؤں کو دیکھ لیں، اب سکھوں کو دیکھ لیں، اب عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، آپ پارسیوں کو دیکھ لیں، یعنی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو قربانی جو ہے اس کا تصور ضرور ملے گا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا سورہ الحج میں کہ ہم نے ہر قوم میں قربانی جو ہے اسے رائج کر دیا اور اس کا ایک تصور رکھ دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہر دور میں ہوتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہٹ گئے اور نظریہ توحید اور عقیدہ توحید سے ہٹ گئے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنی شروع کر دی، دیوی دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں دینی شروع کر دی۔ اور ان دیوی دیوتاؤں میں بعض تصورات ایسے بھی تھے جو کہ من گھڑت تصورات تھے، ظاہراً کوئی چیز موجود نہیں تھی، بس ایک تاریخ میں کوئی کردار گھڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ آسمان کا دیوتا ہے، یہ زمین کا دیوتا ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ فصلوں کا دیوتا ہے، یہ پانی کا دیوتا ہے، اور پس وہ جو خیالی دیوتا انہوں نے گھڑ لیے ان کی کے لیے وہ قربانیاں کرتے رہے، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس طرح قربانیوں کا یہ تصور جو ہے بہت قدیم، اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 4000 سال قبل جو ہمیں قربانی کا تصور دیا وہ نہایت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی انسانیت کے قریب اور عقیدہ توحید کے عین مطابق کہ اللہ کی رضا کے لیے کس طرح سے قربانی پیش کی جاتی ہے وہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اور آپ 100 اونٹ قربان کرتے رہے،
کہ میں اپنی کوئی متاع پیاری اور عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، لیکن جب آپ نے تسلسل کے ساتھ یہ خواب دیکھا تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ خواب کے عین مطابق اس کی تعبیر بنتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کروں۔ پھر آپ اس مقصد کے لیے مکہ آئے، اپنے بیٹے سے بات کی، اور اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور وہ یقیناً ہمارے لیے سننے کے سمجھنے کے لائق ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اب یہ سورہ الصافات ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ بیان فرمایا تو اس مکالمے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بھی بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر 100 سال کے قریب تھی یا کچھ زائد تھی، اس آخری عمر میں اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے کہ اس بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جبکہ جو دوسرے مذاہب ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے نزدیک وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی قربانی پیش کی گئی۔ اب ذرا تصور میں لائیں کہ ایک آدمی جس کو آخری عمر میں بیٹا ملتا ہے، اور بیٹا خواہ 1 ہو، خواہ 10 ہو، خواہ 20 ہو، وہ بڑے عزیز اور پیارے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پیارا ہوتا ہے، لیکن جس کا ہو ہی ایک اکیلا، اسے وہ کس قدر عزیز ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جس کا اکیلا ہی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو بیان فرمایا ربی حب لی من الصالحین۔ اب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما، یعنی بیٹا عطا فرما جو صالح نیک ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اس سے ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بیٹے کے لیے دعا کی جائے تو نیک بیٹے کے لیے دعا کی جائے، نیک اولاد مانگی جائے، ورنہ وہ ساری عمر درد سر بن جاتی ہے، بدنامی کا باعث بنتی ہے، بری اولاد۔ اللہ نے فرمایا پس ہم نے اسے ایک حلم والے یعنی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بالغ معه السعی، پس جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، اب چلنے لگ گیا، دوڑنے لگ گیا ساتھ، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پس آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس اب تو دیکھ، یعنی تو بتا کہ تیری کیا رائے، فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب ذرا چشم تصور میں لائیں یہ واقعہ کہ ایک طرف وہ بڑھاپے میں کھڑا وہ آدمی ہے، وہ بزرگ ہستی ہے کہ جس کو آخری عمر میں بیٹے کی نعمت ملی ہے، اور اب بیٹا چلنے کے قابل ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹا جو بڑا ہوتا ہے وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرا دست و بازو بنے گا، اب یہ میرا معاون بنے گا، مددگار بنے گا، زندگی کا ساتھی بنے گا، میرے کام کاج کرے گا، میری نمائندگی کرے گا، میرا نام اس سے ہوگا، میری پہچان اس سے ہوگی، اور یہ میرے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ پھر اس کی اولاد اس مشن کو آگے بڑھاتی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جب بیٹا اس حد تک بڑا ہوا، اور یہ مکالمہ یہ بھی بتلا رہا ہے کہ بیٹا اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ بات چیت نہ سمجھتا۔ دیکھیے آپ نے اسے اختیار دیا، آپشن دی، فانظر ماذا تری، اب تو بتا۔ مطلب یہ کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، بس اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اس قابل ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ بات کو سن کر سمجھ کر اس کا تجزیہ کر سکتا ہے، اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے، اچھائی اور بھلائی کی پہچان کر سکتا ہے۔ بیٹا اس قابل ہے، اتنا بڑا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے فرزند کی اور اس فرزند کی اس تربیت کے کہ جب آپ نے اسے یہ آپشن دی کہ فانظر ماذا تری، پس اب تو دیکھ کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ اب کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ ہے وحی، یعنی وحی کی طرف اشارہ ہے، ما تؤمر، کہ اے میرے والد، وہ جانتا ہے کہ اے میرے والد آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا خواب
اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اس لیے آپ کو خواب میں مجھے ذبح کرنے کا جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ کر گزریے۔ کیا فرما بردار بیٹا ہے جو اس بات کو سمجھتا بھی ہے کہ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے، جو اس بات کو سمجھتا بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کا مطلب اور مقصد کیا ہے، وہ سمجھتا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، آپ کر گزریے، اے میرے والد، اے میرے باپ، آپ کر گزریے۔ یہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نہ تو سکول تھے، نہ کالج تھے، نہ یونیورسٹیاں تھیں، مگر افسوس کہ آج یہ سارا کچھ تو ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ اور اس وقت کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کے نبی کا فیضان نظر تھا، وہ مکتب کی کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی کا فیضان نظر تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی پرورش اور تربیت ایسے فرمائی تھی کہ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور قربانی کے لیے خود کو تیار پاتا ہے، حاضر کر دیتا قربانی کے لیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ۔ اب جب ہم قربانی کی مقصدیت پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے اور حقیقی قربانی کیا ہے، تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر یہ جذبہ ایمانی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ لیکن ذرا پوچھ کے دیکھیں ہم اپنے آپ سے کیا ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو وقت میں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سچ بولنا تو دور کی بات، وہ تو بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ روزی روٹی کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا اگر جھوٹ نہ بولے۔ بددیانتی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، غصب کرتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ایمان کی، جبکہ ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، یہ بنیادی تقاضا۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، فرمانبرداری کی۔ تو یہ اس بیٹے کا جواب ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پس جب وہ دونوں تیار ہو، انہوں نے مان لیا، دونوں نے تسلیم کر لیا، اسلما دونوں نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، مان لیا، وتلہ للجبین اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی چہرہ نیچے کی طرف کر کے، پیشانی نیچے کی طرف کر کے لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اب وہ وقت ہے کہ اندازہ کر لیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لٹا دیا آپ نے تو پھر آپ نے چھری اس کے گلے پر رکھ کے چلا دی، چھری چلا دی۔ اگر ہم وہ روایات چھوڑ دیں جو باقی مشہور ہیں کہ آپ نے چھری چلائی، چھری چلی نہیں، پھر چلائی نہیں چلی، پھر آپ نے تیز کی، پھر چلائی، صرف قرآن کی اس آیت کو لے لیں تو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما اسلما، وہ تیار ہو گئے، ان دونوں نے مان لیا اس بات، وتلہ للجبین اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تو کوئی کسر تو نہیں رہ گئی، یعنی آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس پر عمل کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دیکھیے خواب میں اللہ نے حکم دیا، جبرائیل کو بھیج کے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے جواز تلاش نہیں کرتے، بہانے نہیں ڈھونڈتے۔ ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جن باتوں میں ہم حکم پر عمل نہیں کرتے اپنے گناہوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی مختلف طویلات کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے صحیح کیا تھا، بے شک وہ جتنا مرضی غلط ہو۔ اللہ کے نبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب کی بنیاد پر ملنے والا حکم جو ہے اس پر بھی عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسن جو احسان شعار ہے،
نیکوکار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جو احسان شعار ہے، محسن ہے، اس کو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، کہ وہ محسن وہ ہے جو نیکی کا اصل مدعا اور مقصد پورا کرتا ہے، تقاضا پورا کرتا ہے کہ اگر بیٹے کو قربان کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، وہ محسن ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا، واضح بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبیح فدیے کے طور پر دے دی، ہم نے فدیہ کر دیا، ایک دمبا، ایک مینڈا، اسے اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسے ہم نے بعد والوں کے لیے اس سنت کو قائم کر دیا، جاری کر دیا اس سنت کو۔ سلام علی ابراہیم، سلام وہ ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی لفظ محسن کا لفظ استعمال کیا، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی تعریف فرمائی۔ اب وعدہ جو دعویٰ ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ایمان کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن تقاضا یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اولاد کو قربان کرنے کا حکم ملے تو اس سے بھی گریز نہ کرے، وہ مومن ہے۔ یعنی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی متاع عزیز کو بھی بچا کے نہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے، وہ ایمان کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس مکالمے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد بیٹے کی قربانی مقصد نہیں تھا، یہ آزمائش تھی کہ بیٹے کی جو محبت ہے اس محبت کو قربان کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو قربانی دیتے ہیں، اگر ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں تو یہ کوئی قربانی نہیں، نہ چاہتے ہوئے، یعنی کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کر بھی دیتے ہیں تو یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ ہے کہ جس مال سے ہمیں محبت ہے اسے ہم محبت، چاہت اور شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو اس میں واضح کیا، اور آگے چل کے پھر سورہ الحج کی روشنی میں عرض کروں گا کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ اب قربانی جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ مرتبہ رحمتیں فرمائے، وہ کسی بھی مسئلے کو مبہم نہیں چھوڑتے تھے، وہ ہر بات کو کھول کر واضح واضح دیکھنا چاہتے تھے، تو اس مقصد کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، مطلب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے قربانی کی، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کیا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ یعنی روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہمیں قربانی کرنے سے کچھ ثواب ملے گا؟ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، یعنی ثواب اجر کیا ملے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون،
مطلب جو اون ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو دہرانا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے جو پیش کیا، اور اللہ کی راہ میں اس عزم کا اظہار کیا کہ میرے نزدیک میرا بیٹا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اللہ کا حکم اہم۔ تو آپ نے مینڈا یا دمبا ذبح کیا تو یہ اس کی یاد ہے۔ اب اس کی جو قربانی کی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی علامات اور شعائر میں سے، نشانیوں میں سے، اسلام کی نشانیوں اور علامات اور شعائر میں سے ہے۔ یعنی جس طرح نماز اسلامی شعائر میں سے ہے، روزہ اسلامی شعائر میں سے ہے، حج اسلامی شعائر میں سے ہے، اسی طرح اذان اسلامی شعائر میں سے ہے، اسی طرح قربانی بھی شعائر دین کا حصہ ہے، یعنی اسلام کی نشانی اور علامت۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام کے دوران ہر سال قربانی کی، ہر سال، اور بسا اوقات آپ ایک سے زیادہ جانور ذبح فرماتے رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث اس حوالے سے روایت کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی پیش کرتے رہے۔ یہ نبی کی محبت تھی اس امت میں، امت کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے، اس لیے کہ نبی کو خیال تھا کہ شاید میرے کچھ ایسے امتی ہوں جو قربانی نہیں کر سکے، جن کے پاس اتنا پیسے نہ ہوں کہ وہ قربانی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں اپنے ان غریب امتیوں کی طرف سے، یعنی آپ سب کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ اب جن کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے ان امتیوں سے آقا کو کتنی محبت ہوگی، اور اگر ہم پھر بھی اس امت کو ستائیں، ان کے دکھوں میں اضافہ کریں، تکلیفوں میں اضافہ کریں، کسی طرح ان کے ساتھ برا سلوک کریں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو دوستان محترم، یہ قربانی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور قرآن مجید میں سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے ہر قوم میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے، اور ہر قوم میں ایک طریقہ جو ہے وہ رائج ہے قربانی کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ عمل۔ اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ خون بہنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ اب بعض لوگ جو ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آج کل بھی بعض لوگوں کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ لو جی اب ایک دن آنے والا ہے، سارے لوگ لگ جائیں گے اس طرف، جس کے پاس پیسے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، خون بہایا جائے گا، بڑے بڑے جانور قربان کیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، رفاہ عامہ کے کام کیے جائیں، یعنی لوگوں کی روٹی کپڑا اور مکان کی فکر کی جائے، اس میں مدد کی جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اولاً تو یہ جو قربانی ہے یہ رفاہ عامہ سے روکتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام نے روک دیا ہے کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں، یعنی ایک مخصوص دن یا 3 مخصوص دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے رفاہ عامہ کے کاموں سے منع کیا اپنے ماننے والوں کو، وہ تو کبھی منع نہیں کیا۔ اسلام تو ہر حال میں دوسروں کی مدد کو ترجیح دیتا ہے، اور ایثار یہی ہے اور احسان یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے۔
اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ایک حکم ہے قربانی کا، اگر یہ کسی پر واجب ہے قربانی کے ایام میں، اگر کسی کے پاس اس قدر مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن صاحب نصاب کے لیے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے لیے صرف نصاب کی حد تک مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور وہ کم از کم جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس سال جو گورنمنٹ کی طرف سے اعداد و شمار آئے تھے وہ تو تھے 1,35,179 روپے، یعنی یہ صاحب نصاب کے لیے شرط۔ اگر آج کے دن میں آپ چاندی کا ریٹ نکالیں گے 52.5 تولے کا، یہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو جو میں نے کر کے دیکھا وہ 1,65,321 روپے بنے آج کے دن چاندی کی جو مالیت ہے، یعنی 3,143 روپے فی تولہ کے حساب سے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اگر 12 کی عصر سے پہلے بھی کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو وہ گناہ گار۔ اب ایک گھر میں جتنے لوگ بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں، یعنی وہ صاحب نصاب بنتے ہیں، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک قربانی کرے گا تو باقی سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات بعض گھروں میں جو بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، ان کے پاس زیور ہوتا ہے، اگر وہ زیور جو ہے ان کے پاس وہ 7.5 تولے سونا ہے یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے باقی پیسے ہیں، یا تینوں چیزیں ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ان کی ملکیت بنتی ہے، تو خاتون پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ بیٹا اگر اس نصاب کو پہنچتا ہے، روزگار پر لگا ہوا ہے، کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے، تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، یعنی ایک قربانی کر کے سب بری و ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے فوت شدگان کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اسے الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ جس پر واجب ہے اسے بہرحال اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، یہ اس کی اپنی طرف سے قربانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہم اپنے ابا جی کی طرف سے کر دیتے ہیں قربانی، وہ فوت ہو گئے، ان کو اصالِ ثواب، ٹھیک ہے اصالِ ثواب ہوگا، لیکن الگ سے ان کے لیے قربانی کرنی پڑے گی۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اس کے بعد وہ نفلی قربانی الگ سے خرید کے وہ جس کو چاہے اس کا ثواب کو چاہے گفٹ کرے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کا وجوب ہے کہ 12 کی شام سے پہلے یا عصر تک جس کے پاس بھی اتنی مالیت آ جائے گی اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اس میں قربانی کس کی قبول ہوگی یہ سن لیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ نیت پر زور دیا ہے۔ ہر معاملے، ہر عمل، ہر عبادت، ہر فعل اور ہر کام میں نیت بنیادی شرط ہے۔ اگر ہم حسن نیت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، حسن نیت کے ساتھ۔ اور سمجھ لیں کہ حسن نیت کسی عمل کی روح ہے۔ اگر نیت میں حسن نہیں، اچھائی نہیں، بلائی نہیں تو پھر عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر نیت میں خرابی ہے، فتور ہے، اور ہمارے دل میں یہ بات آ گئی ہے، اور نیت، یہ بات یاد رکھ لیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے اور دماغ کی سوچ کا نام ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جانور بڑا لینا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ واقعی چوہری صاحب کے پاس پیسے بڑے ہیں، دل میں خیال آ جائے، تو پھر سمجھ لیں آپ نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی، یا لوگوں میں نامور ہونے کے لیے قربانی کی ہے، بڑائی کے لیے قربانی کی ہے، ناموری کے لیے قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی ہے۔ تو اس لیے حسن نیت شرط ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حابیل اور قابیل کے قصے میں بیان فرمائی کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں اب تجھے ضرور قتل کروں گا، مار دوں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی حسد تھا،
کیا تھا؟ حسد تھا کہ تیری قربانی، حالانکہ وہ یہ سوچتا کہ قربانی کو قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے جس کی قربانی قبول ہوئی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیل کی زبان سے یہ اعلان کروایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، لوگوں کو دکھاوا کرنے والوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، لوگوں میں ناموری کے لیے قربانی کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس کی نیت میں فطور آ جائے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل پہ نیت کیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، دل کی نیت کے مطابق ہی انسان کو کسی عمل کا اجر نصیب ہوگا۔ یہ جو اعمال وزنی ہوں گے قیامت والے دن اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے، تو ان کے وزنی اور ہلکے ہونے کا بنیادی سبب انسان کی نیت ہوگا، یعنی نیت اچھی ہوگی تو وہی کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں حسن نیت کی بنیاد پر زیادہ وزن والا بن جائے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو وہی عمل جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی وہ کام کیا ہے، لیکن محض نیت کے فطور کی وجہ سے ہمارا وہ عمل جو ہے وہ ہلکے وزن والا ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی واضح بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یعنی یہ جو تم قربانی کے جانور بڑے بڑے خوبصورت لے کے آئے ہو اور دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا بڑا جانور ہے، کتنا خوبصورت ہے، ہم سائے تعریف کریں گے، گلی محلے والے تعریف کریں گے، رشتہ دار تعریف کریں گے، اور ہم فیس بک پہ چڑھائیں گے، ٹک ٹاک پہ چڑھائیں گے، ہم کتنا بڑا جانور ہم نے قربان کیا ہے، تو پھر یاد رکھ لیں آپ کو اس کا اجر فقط یہی کچھ ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، اس سے واضح اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اسے تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، سوچ اور فکر کیا ہے، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو تو پھر نیت درست کرنا ہوگی۔ عمل کوئی ہو، چھوٹے سے چھوٹا، فرض نماز ہو، نفلی نماز ہو، صدقات ہو، ذکر اذکار ہو، کچھ بھی عمل ہو، نیت بنیادی شرط ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل اکارت جائے گا، ضائع جائے گا، عمل رائگاں جائے گا۔ اس لیے قربانی والی عید جو ہے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک دو مسئلہ سن لیں کہ اس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ رستہ بدل کر عیدگاہ میں آیا جائے، اور تکبیرات جو ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق، یعنی 9 ذو الحج کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور ہر نمازی کے لیے نماز کے فوراً بعد تکبیرات ایک دفعہ کم از کم پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو یہ واجب جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ کوئی دوسرا عمل اگر شروع کر دیتا ہے تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھنا ضروری ہے، 3 دفعہ پڑھنا مسنون عمل ہے، سنت ہے، امام ہو یا مقتدی یا تنہا بھی کوئی اگر فرض نماز پڑھتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ
پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اس کے گوشت کا تقسیم کرنے کا مسنون عمل جو ہے وہ اس کے 3 حصے کرنا ہے، ایک اپنے لیے یعنی گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک مستحق لوگوں کے لیے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اپنے لیے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ مستحق اور غریب اور مساکین کے لیے۔ لیکن ضرورت کے مطابق ہر حصہ کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ اگر فیملی زیادہ چھوٹی ہے تو پھر دوسرا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، تیسرا بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر فیملی زیادہ بڑی ہے تو پھر دوسرا اور تیسرا حصہ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ سارے کا سارا بس اپنے گھر میں فریج بھر لیے جائیں، اپنے گھر میں رکھ لیا جائے اور غریبوں کو خوشیوں میں شامل نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ ایک عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ سالوں سے کہ یہ رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تقسیم کا۔ اس میں اب آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ گھر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اس وقت وہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ اس وقت گھر کی کوئی خاتون بول کے گئے اچھا یہ زیادہ اچھا ہے حصہ، یہ بھی اچھا ہے، اس کو رکھ لیں، وہ دیکھی جائے گی لوگوں نے دے دیا ہوگا۔ لوگ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، بس دے ہی دیا ہوگا کسی نے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر بعض غریب بیچارے ان کو عید پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر قربانی ہے تو یہ یاد رکھ لیں قربانی لفظ قرب سے ہے۔ کس سے ہے؟ قرب سے، یعنی ہم کیوں کر رہے ہیں قربانی؟ اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، اور اگر قرب نہ ملا تو پھر کیا بنے گا؟ شب ہجراں کے جاگنے والوں گر سحر نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ اگر وہی راضی نہ ہوا تو پھر کیا دھرا سارا اکارت جائے گا، پھر کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنی نیتیں درست کر کے 6:30 بجے انشاءاللہ جامع مسجد داتا الحجویری میں ہم نماز جو ہے وہ کھڑی کریں گے۔ 6 بجے خطبے کا آغاز ہو جائے گا، 6 بجے خطبہ شروع ہو جائے گا، 6:30 بجے جماعت انشاءاللہ کھڑی کر دیں گے۔ لہذا تمام احباب بر وقت مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔